میں نے مانا گناہگار ہوں، تیری رحمت کا لیکن طلبگار ہوں۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر طرح کی چھوٹ دے دی ہے۔ دن اور رات میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو وہ جانوروں جیسی زندگی گزارے، چاہے انسانوں جیسی زندگی گزارے، حلال کھائے حرام کھائے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مجمع میں اور سب کے سامنے کوئی آدمی حرام نہیں کھاتا، گناہ نہیں کرتا، لیکن اکیلے میں جا کر وہ کچھ کھائے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں کوئی گناہ کرے تو اسے کون روک رہا ہے؟ تو اصل آزمائش اور امتحان تنہائی والی زندگی میں ہوتی ہے۔ تنہائی کی زندگی جن کی پاکیزہ ہے، اصل اسی کا ایمان ہے اور وہی پرہیزگار ہے، ورنہ مجمع میں تو ہر آدمی شریف معلوم ہوتا ہے۔ ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان مجمع میں نہیں ہوگا، مجمع میں ہر آدمی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مجمع میں کوئی آدمی کسی کو گالی نہیں دیتا، خواہ مخواہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اکیلے میں جا کر وہ جو چاہے کھائے پیے گناہ کرے، کون دیکھنے والا ہے؟ تو اصل ہمارا امتحان خلوت کی زندگی میں ہوتی ہے، تنہائی والی زندگی میں ہوتی ہے۔ جس آدمی کی خلوت یعنی تنہائی اچھی ہوگی، اس کی جلوت بھی اچھی ہوگی، عام زندگی بھی اس کی اچھی ہوگی۔ جو حرام سے اکیلے میں بچے گا، وہ مجمع میں کیوں نہیں بچے گا؟ اس کے لیے مجمع میں بچنا آسان ہوگا، اور اکیلے میں گناہوں میں وہی بچے گا، تنہائی میں گناہوں سے وہی بچے گا جس کا ایمان پاورفل ہوگا، جس کا ایمان و یقین اللہ پر 100% ہوگا۔ آخرت میں استحضار سوال و جواب ہوگا، آخرت میں اللہ کے سامنے منہ دکھانے کا یقین ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہمیں دکھانا ہے، سوال جواب دینا ہے۔ تو اصل ہماری زندگی خلوت کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اسی خلوت والی زندگی پر محنت کی تھی، اور خلوت والی زندگی اتنی بدل گئی کہ جلوت میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام اندر سے اتنے بدل گئے کہ اکیلے رہیں تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے، مجمع میں رہیں وہاں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ہماری زندگی میں بالکل اپوزٹ تبدیلی آتی گئی۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو خلوت کی زندگی پر محنت کی تو ان کی جلوت آٹومیٹک بدل گئی، اور ہم نے جلوت کی زندگی، شان شوکت کی زندگی، نمائش اور ریا والی زندگی، دکھلاوے والی زندگی پر محنت کی، ہماری تنہائی والی زندگی چوپٹ ہو گئی۔ تنہائی والی زندگی ہر آدمی
اپنی اپنی زندگی پر غور کر سکتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کیسے تھے، باہر سے کیسے تھے، آپ کی خلوت کی زندگی کیسی تھی، جلوت کی زندگی کیسی تھی، ساری باتیں موجود ہیں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ امی جان عائشہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بہت مختصر جواب دیا، چھوٹا جواب دیا، جس میں سمندر سمایا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اے میرے بچے، صحابہ، تم اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں سننا چاہتے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کتاب تھے، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، اکیلے میں کچھ، مجمع میں کچھ، ایسا نہیں تھا۔ اور آپ ہی سے روشنی پانے والے صحابہ کرام جنہوں نے سیرت و سنت کو اپنا نمونہ بنایا، صحابہ کرام بھی اسی انداز کے تھے، جو اندر تھا وہی باہر تھا، جو باہر تھا وہی اندر تھا۔ اور ہم بھی انہی سیرت و سنت پر اپنانے والے، چلنے والے آج کے غلام مسلمان، عاشق رسول اور سنی مسلمان، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے مسلمان، مسجدوں مدرسوں پر اپنے مال کو قربان کر دینے والے مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی بھی ویسے ہی ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو جب تک ہم اپنی زندگی میں نہ اپنا لیں، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ نماز پڑھنا یقیناً اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بہت اہم عبادت ہے۔ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کی پوچھ ہوگی۔ ہر حال میں نماز ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اگر کوئی نماز اپنے طریقے سے ادا کرتا ہے، منمانی طریقے سے ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا، وہ نماز ردی کے ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ نماز میں 4 رکعت ہے، نماز میں 3 رکعتیں، 2 رکعتیں ہیں، کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں، اگر اپنے طریقے پر پڑھتے ہیں، بدل کر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنا یقیناً اللہ کی عبادت ہے، لیکن وہ بھی کیسے عبادت بنے گی؟ سنت رسول کے مطابق پڑھنے سے، سنت رسول کے مطابق ادا کرنے سے۔ یعنی کیا معلوم ہوا کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں سنت رسول کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی ہمارا عمل عبادت بنے گا۔ اپنے طریقے پر کوئی ادا کرے تو نماز بھی غیر مقبول، اپنے طریقے پر کوئی روزہ رکھے وہ روزہ بھی غیر مقبول، حج کرے وہ حج بھی غیر مقبول۔ تو ہماری کوئی نیکی کب بنے گی؟ ہمارا کوئی عمل ثواب کب بنے گا؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق انجام دیں گے۔ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں، دین کا کام، شادی بیاہ کے رسم و رواج اور بہت ساری نیکیاں سمجھ کر وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی سرکار میں ایسی نیکیوں کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں جو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو۔ سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، غیر
کاموں کو ہم سنت سمجھ کر رہے ہیں۔ شیطان کا ہمارے اوپر کتنا خطرناک حملہ ہوا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور دوسرے کاموں کو ہم سنت سمجھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے، یہ بہت قیمتی ہے، دوبارہ حاصل ہونے والی یہ دولت نہیں ہے۔ جس انسان کو یہ دولت مل گئی، دنیا کی زندگی، فرصت کا موقع، یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس موقع نہیں ہے، موقع کو اس نے ضائع کر دیا ہے، وقت کو انہوں نے ٹال دیا ہے، وقت کو یوں ہی برباد کر دیا ہے، قرآن کریم کی زبان میں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، عصر کے معنی زمانہ، تو زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کون؟ جو اپنے وقت کو ضائع کر دے، جو وقت کی قدر نہ کرے، جو اپنے وقت کو برباد کر دے، وہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، وہ ایمان والے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے وقت کو ضائع کیا ہے، یہ بڑے نقصان میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زمانے کی قسم کھائی، ہم جس دن اور رات کو بس یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ ایک دن ضائع کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ایک رات کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک منٹ کو ضائع کرنے کا، برباد کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ افسوس کسی دن پر نہیں ہوا، اس دن سے زیادہ افسوس مجھے کسی دن پر نہیں ہوا جس دن پر سورج نکلا اور غروب ہو گیا، سورج نکلا اور ڈوب گیا، وہ میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، اور اس دن میں ہماری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ انداز بیاں ہے یہ، خلاصہ کیا ہے کہ جس دن گزر گیا، جو دن ہماری زندگی میں گزر گیا، اور اس دن ہماری زندگی میں کوئی نیکی نہ ہو سکی، اس دن سے زیادہ افسوس مجھے کسی دن پر نہیں ہوا۔ اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اس دن سے زیادہ افسوس کسی دن پر نہیں ہوا کہ سورج نکلا اور ڈوب گیا، میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، اور میں نے اس دن کوئی نیکی حاصل نہ کر سکی، میں نے کوئی نیکی نہیں کمائی، اس دن سے زیادہ افسوس مجھے کسی دن پر نہیں ہے۔ تو اصل ہماری زندگی انہی دن اور رات سے مرتب ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی ہو یا کوئی بھی کام ہو، اسی دن اور رات میں ہمیں انجام دینا ہے، اسی دن اور رات سے مل کر ہفتہ بنتا ہے، پھر مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں، اور آدمی کی عمر اسی طریقے سے پوری ہوتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دن اور رات تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، تمہاری زندگی کے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں۔ تو ان دن اور رات میں جو اوقات ہیں، یہ تمہاری زندگی کے، تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں۔ ان دن اور رات میں اچھی اچھی باتیں لکھو، نیکیاں لکھو، اپنی زندگی کے صحیفے کو اچھی باتوں سے بھر دو، نیکیوں سے بھر دو۔ اگر تم نے دن اور رات میں کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عمر کی جو کتابیں ہیں، 60 سال 70 سال کی زندگی میں تمہاری جو کتاب ہے،
اس کے دن اور رات میں تو نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، قیامت کے دن یہ وائٹ پیپر کی طرح سے ہوگا، کچھ بھی تمہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ دن اور رات ہماری زندگی اور ہماری عمروں کے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، اس میں ہمیں لکھنا ہے، اس میں ہمیں اچھے کام کرنا ہے، اس میں ہمیں نیکیاں کمانا ہے۔ کوئی زندگی میں اسپیشل دن آنے والا نہیں ہے، کوئی خاص دن آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عمر کب شام ہو جائے ہماری زندگی کی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری زندگی، تمہارے جو دن اور رات ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، تم ان اعمال کو صحیح کرو، قیامت کے دن انہی کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، تم نے دن اور رات کیسے گزارے۔ تو یہ دن اور رات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو موقع نصیب ہو جائے اسے اپنے اس دن اور رات کو کامیاب طریقے سے گزارنا چاہیے، اللہ کی رضا میں گزارنا چاہیے، ورنہ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام آنے والی زندگی کے بارے میں اتنے زیادہ پرجوش نظر نہیں آتے تھے، لیکن جو زندگی گزر جاتی تھی اس کے محاسبے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ اگر کوئی دن اچھا گزر گیا تو اس پر خوشی کا اظہار فرماتے، کوئی دن اگر گناہوں میں، غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں گزر جاتا تو اس پر رنجیدہ ہوتے۔ آپ نے یہ پڑھا نہیں، دیکھا نہیں کہ کسی صحابی کی اگر ایک نماز چھوٹ جاتی تھی تو ان کے چہرے پر ایسا غم ظاہر ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی جنازہ ہو گیا ہو۔ ایک نیکی چھوٹ جانے کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، گھر کا نظام بدل جاتا تھا کہ مجھ سے ایک سنت چھوٹ گئی، مجھ سے ایک عمل چھوٹ گیا، اللہ کے ایک حکم کو ہم نے عمل نہیں کیا، تو اتنا زیادہ ان کو افسوس ہوتا تھا۔ آج میرے دوستو سنتیں چھوٹ رہی ہیں، فرض چھوٹ رہے ہیں، کوئی ہمیں غم نہیں، کوئی چہرے پر کوئی اس کا اثر نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، آپ یوں ہی اللہ کے ولی نہیں بن گئے۔ اللہ نے آپ کو جو طاقت دی تھی، جو تاثیر دی تھی، اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر جو لاکھوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ خواجہ غریب النواز آپ کا لقب تھا، یہ یوں ہی آپ کو نہیں مل گیا۔ کروڑوں غیروں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کیا، اس کی وجہ کتنی بڑی رہی ہوگی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں بشارت ہوئی تو حضرت خواجہ نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سامنے سے آ کر سلام کیا، ہمارے آقا اپنے چہرے انور کو دوسری طرف پھیر لیا، پھر انہوں نے آ کر ادھر سے سلام کیا، پھر ہمارے آقا چہرے انور کو ادھر پھیر لیا۔ اس کے بعد خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، اس غلام کو احساس ہو رہا ہے چہرے انور ہم سے پھرا ہوا ہے، اس ناچیز سے اور اس غریب سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے، اشارہ فرما دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معین الدین، تم پوچھ رہے ہو کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، تم جب کل وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے ہوئے تم نے ایک میری جو سنت تھی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، وہ تم نے سنت چھوڑ دیا تھا، وہ سنت تم سے چھوٹ گئی تھی، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوڑنے پر
ایک ولی کو تنبیہ ہوتی ہے، ایک ولی کو اشارہ ہو جاتا ہے، اور ایک سنت چھوڑنے پر اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی زندگی پر غور کرو کہ جو سنتیں نہیں فرض چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے مؤکد حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں رحمت آئے گی، اللہ کی طرف سے ہمیں پیار آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض نہیں ہوگا جو نمازیں چھوڑ دیں، جو فرض کو توڑ دیں، اللہ کے احکام کو جو توڑ دیں اور اپنے پاؤں تلے مسل کر رکھ دیں، روند کر رکھ دیں، کیا ایسے کو اللہ کی طرف سے پیار آئے گا؟ پچھلے جمعہ میں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اس آیت کے تحت بات کی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، اپنا خاص دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، قلبی تعلق ان سے پیدا نہ کرو، اس لیے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم اپنی ساری چیزیں ان پر قربان کر دو، جان بھی دے دو، مال بھی دے دو، پھر بھی وہ تمہاری دوستی سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، ان کے دل میں آ جاؤ، ان کے دین کو قبول کر لو، تب تمہیں وہ اچھا سمجھیں گے، تمہیں اپنا دوست بنائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن میرے دوستو، آج ہماری تہذیب، آج ہمارا تمدن، آج ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، شادی بیاہ، ساری چیزیں ہماری یہودی تہذیبوں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، یہودی تہذیبوں سے ہماری ساری چیزیں مربوط ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی ہمارا عمل زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم یہود و نصارہ سے اتنا زیادہ قریب ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر منع کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنا، ان کی تہذیب کو نہ اپنانا، ان کے کلچر کو نہ اپنانا، لیکن آج ہم مسلمان انہی کی طرف لپک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرنا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا طبیعتیں بگڑتی جائیں گی، لوگوں کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کس قدر ایمان کے پکے تھے، یہود و نصارہ ان کے مرید تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے اور معافی کی بھیک مانگتے تھے۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان ان سے بھیک مانگ رہا ہو، مسلمان ان کی تہذیبوں کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ آج بالکل معاملہ بدل چکا ہے۔ مگر آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام نبیوں کی نبوت ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، کسی بھی نبی کی نبوت اب نہیں چلے گی، قیامت تک اللہ کے نبی رہیں گے۔ کوئی ایسا دنیا میں دولت سے، طاقت سے، خوبصورتی سے کوئی بھی آ کر اگر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس کو نبی نہیں مانا جائے گا، چونکہ آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم کسی کو نبی نہیں مان سکتے، ہمارے آقا آخری نبی ہیں۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے میں بہت سارے دجال نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، ان کو نبی تو ماننا ہی نہیں ہے، ان سے دلیل بھی نہیں مانگنا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی کرامت دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، یہاں تک آنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، مدعی ہو کہ میں نبی ہوں، اگر آپ کو موقع ہو، اتھارٹی ہو اور قوت ہو آپ کے ساتھ، تو اس کا خاتمہ کر دو۔
دنیا میں وہ ناپاک آدمی نہ رہے۔ اگر کوئی ایسا ہو، دلیل مانگنے کی بات دور کی بات ہے، دلیل بھی نہیں مانگنا ہے، اس کمبخت کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے بعد بہت سارے کذاب پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، نبوت کے مدعی پیدا ہوں گے، ان کو نبی تو نہیں ماننا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی شریعت پر عمل کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام خود صاحب شریعت ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، جیسے ہمارے آقا کو قرآن ملا، حضرت موسیٰ کو توریت ملی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ موسیٰ بھی اس زمانے میں لحیًا زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی شریعت پر، قرآن پر ہی عمل کرنا پڑتا، وہ اپنی توریت پر عمل نہ کرتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ تو ہمارے پاس ایک نظام حیات ہے، ہمارے پاس ایک قانون ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اس میں مضمر ہے۔ اس کے باوجود ہم اگر کاسہ گدائی لے کر فقیروں کی طرح یہودیوں کی تہذیبوں کو اپنائیں، غیروں کی تہذیبوں کو اپنائیں تو ہم سے زیادہ ناقدر کرنے والا، ناقدری کرنے والا، احسان فراموشی کرنے والا اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، سنت پر عمل کریں، اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ نیو ایئر یہ بھی عیسائی دنیا کی دین ہے۔ ہم چاہیں فجر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی جنوری شروع ہو تو ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ ہر سال عیسائی دنیا میں 31 دسمبر کی رات، یعنی جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو پوری دنیا میں جیسے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ شراب خانوں کے اڈوں پر، ڈانس بار میں، بڑے بڑے کلبوں میں اور عیاشی کے اڈوں پر ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ اگر صرف عیسائی لوگ، یہود و نصارہ لوگ اور شریعت سے دور رہنے والے، اسلام کا مطالعہ نہ کرنے والے، انسانیت سے عاری اور محروم لوگ اگر اس رسم کو ادا کرتے، بے خبر اور بے وقوف لوگ ہی اگر اس کو ادا کرتے تو کچھ حد تک ہم برداشت کرتے اور سمجھتے کہ یہ بیچارے بے وقوف لوگ ہیں، آخرت سے بے خبر لوگ ہیں۔ لیکن دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ وبا آ چکی ہے اور یہ عیاشی آ گئی ہے۔ ایک عیسائی دنیا سے چلی ہوئی چیز مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھا کر فرمایا کہ لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ نیو ایئر منانے والے در حقیقت کیا ہے؟ وہ غافل لوگ ہیں۔ ایک دیوار کی ایک اینٹ گر گئی، اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا کہ میری دیوار سے ایک اینٹ گر گئی ہے۔ زندگی کی جو دیوار تھی، اب ہماری زندگی جتنے سال کی ہوگی اس میں سے 2000، 2001، 2002 یہ سب ہماری اینٹیں ہیں، زندگی کی دیوار کی اینٹیں ہیں۔ ایک دیوار کی اینٹ گر گئی، ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے، لیکن اس پر جشن منایا جاتا ہے، محاسبہ نہیں کیا جاتا، غفلت کا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ تو نیو ایئر منانا یہ اسلام کا حصہ نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے عمل کے بارے میں سوچو، جو تم نے کیا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ تو جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، جو غفلت ہو رہی ہے، اس کو ہمیں سیدھا کرنا ہے، اس کے مکافات عمل کرنا ہے۔ جو زندگی گزر گئی اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سے کیا کمیاں ہو رہی ہیں۔ غفلت والی زندگی اسلام میں پسند نہیں کی گئی، اس لیے یہود و نصارہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔
اس لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی یہی عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلیں گے تو لا محالہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا، جو جگہ خالی ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی آئے گا۔ ہم اپنے دل میں جگہ خالی نہ رکھیں، سنت کو جگہ دیں، ماں باپ کی محبت کو جگہ دیں، اپنے استاذ کو محبت کی جگہ دیں۔ جب ہم جگہ دیں گے تو اس دل میں کوئی غیر نہیں آئے گا، ورنہ میرے دوستو جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی آئے گا۔ ہم اپنی زندگی میں سنت داخل کریں گے، غیر کا طریقہ نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو خالی رکھا تو غیر کا طریقہ آئے گا۔ نیو ایئر منانا اور اس کے لیے عیاشی کی جگہوں پر جانا، بہت سارے ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے اور آوارہ نوجوان قسم کے افراد ہمارے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور ان کا بڑا معصومانہ جواب ہوتا ہے، بڑی معصومیت سے کہتے ہیں حضرت میں وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کرتا، انہوں کرنے والے کرتے ہیں، میں چپ کے خالی جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کی جگہ پر جاؤ، نیکوکاروں کے مجمع میں جاؤ، جہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہاں جاؤ، جہاں دینی جلسے ہوتے ہیں وہاں جاؤ، جہاں درس حدیث درس قرآن ہوتا ہے وہاں جاؤ۔ جانے سے تمہارے عمل میں اضافہ ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن ہرگز گناہوں کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو، گناہوں کے کاموں کی جگہوں پر نہ جاؤ۔ تم گناہ کرو یا نہ کرو، لیکن جب تم وہاں جاؤ گے گناہوں کے اڈے پر تو کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو امنگ بڑھے گا، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو گناہ کرنا بھی منع ہے، گناہوں کی جگہوں پر جانا بھی منع ہے۔ اس لیے کوئی نوجوان یہ نہ کہے میں کیا بھی نہیں کرتا، وہاں خالی جا کر آ جاتا ہوں، ایسا بالکل غلط ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے تو کوئی دوسرا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔